ایک گھنے پرسکون اور خوبصورت جنگل میں ایک اونچے درخت پر رانی چڑیا اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ہر روز صبح سورج نکلنے سے پہلے اڑان بھرتی اور اپنے بچوں کے لیے دور دور سے دانا تلاش کرتی رہتی۔ شام ہونے سے پہلے پہلے اپنے بچوں کے پاس لوٹ آتی تھی اور اپنے بچوں کے لیے بہت ہی اچھی خوراک کا انتظام کرتی تھی۔ اس کا گھونسلہ بہت ہی خوبصورت، صاف ستھرا اور آرام دہ تھا، جسے اس نے خود بنایا تھا۔ اسی درخت کے کچھ ہی فاصلے پر ایک کالا بدصورت کوا اور اس کی بیوی کوی اپنے بچے کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ دونوں بہت ہی زیادہ کامچور تھے۔ چالاکی اور خود غرضی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ نہ خود محنت کرتے اور نہ ہی اپنے بچے کو اچھی تربیت دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنے لیے خوراک کا انتظام نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے گھروں سے چوری کر کے کھاتے تھے۔ کوے کا کہنا تھا کہ اتنی گرمی میں کون محنت کرے، جب سب کچھ دوسروں سے مل سکتا ہے تو خود کیوں کوشش کریں۔ ہم دوسرے پرندوں کی طرح کوئی بیوقوف تھوڑی ہیں جو سارا دن خوراک کی تلاش میں بھاگتے رہیں۔ رانی چڑیا نے اپنے گھر کی چھت پر کچھ دانے سکھانے کے لیے ڈالے ہوئے تھے۔ کوا روزانہ چھپ کر جاتا اور کچھ دانے چرا کر اپنے گھر لے آتا۔ چڑیا کو کوے کی اس حرکت کا نہیں پتا تھا، لیکن اسے کبھی کبھی شک ضرور ہوتا تھا۔ ایک دن چڑیا پریشان ہو کر سوچنے لگی، میں روزانہ دانا لاتی ہوں مگر پھر بھی کم پڑ جاتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دانا آخر کہاں چلا جاتا ہے۔ کوا اسی طرح کبھی چڑیا کے دانے چرا کر لاتا تھا اور کبھی کسی اور پرندے کے گھر سے چوری کر کے لے آتا تھا۔ ایک دن آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ رانی چڑیا جلدی جلدی سے اپنی چھت پر گئی اور سارے دانے سمیٹ کر اپنے گھونسلے کے اندر لے آئی۔ اب کوا اور کوی پریشان ہو گئے۔ کوی بولی، اب ہمارا کیا ہوگا؟ چڑیا تو سارا دانا اپنے گھر لے گئی ہے۔ کوا بولا، تم چنتا نہ کرو، آج رات میں کچھ اور دیکھتا ہوں۔ جب رات گہری ہوئی تو کوا چپ چاپ اپنے گھونسلے سے چوری کی نیت سے نکل گیا۔ اسے ایک الو کا گھر نظر آیا۔ الو سو رہا ہوگا، کیوں نہ آج اسی کے گھر سے چوری کی جائے۔ مگر جیسے ہی وہ گھونسلے کے اندر گھسا، الو کو فوراً شک ہو گیا کہ اس کے گھونسلے میں کوئی ہے۔ وہ اپنی گرجدار آواز میں بولا، کون ہے؟ الو کی آواز سن کر کوا گھبرا گیا اور چپکے سے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن الو نے کوے کو فوراً دبوچ لیا۔ صبح تک جنگل کے سبھی پرندے وہاں جمع ہو گئے۔ الو نے چیخ چیخ کر سب کو بتایا کہ کوا چور ہے۔ سب پرندوں نے مل کر کوے کی خوب پٹائی کی۔ کوا زخموں سے چور، شرمندہ، گھائل حالت میں واپس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات رانی چڑیا اور طوطے سے ہوئی۔ چڑیا نے پریشانی سے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسی ہوئی ہے؟ کوے بھائی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کوا بولا، کچھ نہیں، وہ میں ایک درخت سے گر گیا تھا، تم جاؤ یہاں سے، اپنا کام کرو۔ رانی چڑیا حیرانگی سے کوے کی طرف دیکھنے لگی اور کوا وہاں سے چلا گیا۔ تبھی طوطے نے رانی چڑیا کو بتایا، یہ کوا جھوٹ بول رہا ہے، اس کو چوری کرنے کی عادت ہے، اس نے میرے گھر سے بھی کئی بار چوری کی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہونا ہو آج بھی یہ چوری کرتا ہی کہیں پکڑا گیا ہے اور پٹ کر آیا ہے۔ اگلے دن رانی چڑیا کوی سے ملی اور اسے پیار سے سمجھایا اور بولی، کوی بہن، میری بات کا برا نہ ماننا، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چوری کا انجام بہت برا ہوتا ہے، تم اپنے بچے کو اس راستے پر مت چلانا۔ کوی غصے سے چلائی، ہمیں سبق مت پڑھاؤ، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ رانی چڑیا خاموشی سے اپنے گھر واپس آ گئی۔ کچھ دن بعد جب کوے کے زخم بھر گئے تو اس نے اور کوی نے اپنے بچے کو چوری سکھانے کا فیصلہ کیا۔ کوا بولا، بیٹا، اب تم بڑے ہو رہے ہو، اب تمہیں بھی یہ کام سیکھنا ہوگا۔ بچے نے معصومیت سے کہا، پاپا، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا، میں محنت کروں گا، چوری نہیں کروں گا۔ اس کی ماں نے غصے سے کہا، جو کہا ہے وہ کرو، محنت کرنے والے بھوکے مرتے ہیں۔ اگلے دن رات کے سناٹے میں کوا اپنے بچے کو ایک درخت کے نیچے لے آیا۔ جاؤ اس گھونسلے کے اندر اور پھل چرا کر لاؤ، میں یہاں باہر کھڑا ہوں۔ بچہ ڈرتے ڈرتے اندر چلا گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ گھونسلہ ایک چیل کا ہے۔ جیسے ہی اس نے ایک پھل اٹھایا اور وہاں سے جانے لگا، چیل نے اسے فوراً دبوچ لیا اور اس کو کھا گئی۔ کچھ دیر بعد چیل نے کوے کے بچے کے پر باہر پھینک دیے۔ اپنے بچے کے پر دیکھ کر کوا پریشان ہو گیا۔ اس نے جیسے ہی گھونسلے کے اندر دیکھا تو گھبرا گیا، یہ تو ایک چیل کا گھونسلہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ چیخنے لگا، میرا بچہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خود ہی اپنے بچے کو مرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ تو نہیں جانا چاہتا تھا، میں نے اسے زبردستی بھیج دیا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ روتے روتے اپنے بچے کے پر اٹھا کر گھونسلے میں لے آیا۔ کوی اپنے بچے کے پر دیکھ کر پاگلوں کی طرح رونے لگی۔ جنگل کے سبھی پرندے جمع ہو گئے۔ رانی چڑیا بھی آ گئی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ چوری کا انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ کوا اور کوی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کاش ہم نے چڑیا کی بات مان لی ہوتی۔